الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى۔ حافظ صاحب نے دوسری رکعت میں جو قرآن کریم تلاوت کیا اسی میں سے 5واں پارہ آخری صفحہ سورہ النساء، اس میں رب العالمین نے منافق لوگوں کا ذکر کیا، ان کی بری کرتوتوں کو بیان کیا اور اس کے بعد ان کے لیے سنگین عذاب کی خبر دی۔ ان کے سنگین عذاب کا ذکر کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق لوگ دوزخ کی آگ میں سب سے نچلے درجے میں، جنت میں جتنا اونچا درجہ اتنا بڑا درجہ، اور جہنم میں جتنا نچلا درجہ اتنا ہی برا درجہ۔ یقیناً منافق جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور کیا ہوگا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آپ ان کا کوئی مددگار ہرگز نہیں پائیں گے۔ درجہ بھی سب سے گھٹیا، سب سے برا، اور کوئی مددگار ہرگز نہیں پائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اور وہی آج کا ہمارا سبق ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہی منافق جو جہنم میں سب سے گھٹیا درجے میں ہے، سب سے نچلے درجے میں ہے، اور ان کو کوئی مدد پہنچانے والا نہیں، اگر یہ 4 کام کریں تو نقشہ بدل جاتا۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، جو کرتوتیں کر رہے انہیں چھوڑ دیا، اپنے رب کی طرف رجوع کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ کو کیسے پکڑیں؟ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا۔ 4 باتیں امیہ نکالی اور شمار کری تاکہ لے کے جائیں، کچھ توبہ کریں، اصلاح کریں، اللہ کو مضبوطی سے تھامیں اور مخلص ہو جائیں۔ یاد کروں میں اور آپ تو کیا ہوگا؟ نقشے 100% بدل جاتے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پس وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صدیق، فاروق، عثمان، علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دیگر حضرات صحابہ جن ایسا اللہ نے انبیاء اور رسولوں کے بعد بھی بنائے۔ کتنے برے کہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں، لیکن توبہ سے، اپنی اصلاح سے، اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے اور اخلاص سے کہاں پہنچے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو وہ لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ سب بولو، اہل ایمان کے ساتھ۔ اور اہل ایمان کے ساتھ جب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالی اہل ایمان کو نہایت بڑا اجر عطا فرمائے۔ حیرانگی اور تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے خود اس حیرانگی اور تعجب کا جواب دے دیا، ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم
کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ محتاج ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ کوئی دوائی ہے جو اللہ نے دینی ہے؟ کوئی لذت ہے جو اللہ نے پانی؟ نہیں، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ لیکن کب؟ جب تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اور شکر اللہ کی بات کا ماننا، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ 100 دفعہ کہ میں شکر گزار ہوں جھوٹا ہے۔ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے قدردان ہے۔ قدردانی کھجور کے برابر خرچ کریں، پہاڑ کے برابر بنا دیں۔ اور قدردانی کیا ہے؟ علیمہ، اور خوب جاننے والے ہیں کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا ہے۔ بات کا نتیجہ جو میں آپ لے کے جائیں اللہ کی توفیق سے، میں آپ یقیناً گناہگار اور بہت گناہگار، لیکن اللہ کی رحمت میرے اور آپ کے گناہوں سے ظفر صاحب زیادہ۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے منہ موڑے نہیں، بلکہ سورہ نساء 5واں پارہ آخری صفحہ منافقوں کا واقعہ یاد کرو۔ اگر منافقوں کی توبہ اللہ قبول کر کے انہیں اہل ایمان کے ساتھ پہنچا دیتے تو میں اور آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ تو کیا کریں؟ گناہوں کو چھوڑ دیں، سچی توبہ کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، مخلص ہو جائیں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، گناہ مٹ جائیں گے، درجات بلند ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ایسے ہی بنا دے، ہمارے کنبوں کو ایسے ہی بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں اور ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان سب پر اور ہم سب پر رحم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔